الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا کرم و احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں زندگیوں میں پھر رمضان المبارک کا یہ برکتوں و رحمتوں والا مہینہ نصیب کر دیا ہے. رمضان المبارک اس امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت، اپنے بندوں کی بخشش اور اپنے بندوں کی نجات کے فیصلے فرماتا ہے. رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مقدس، کتاب مطہر، کتاب ہدایت کو نازل فرمایا ہے. رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ اپنے بندوں کی جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتا ہے. اور رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی ایک رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتا ہے. رمضان المبارک اپنی ان تمام خصوصیات اور خوبیوں کے ساتھ اس امت کو اللہ نے انعام کے طور پہ عطا کیا ہے
کہ یہ اس امت کے لیے انعام ہے کہ اس ماہ مبارک میں نفل عبادت کرو گے تو اللہ فرض عبادت کے برابر ثواب دے گا، اور اس ماہ مبارک میں اگر ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ کم سے کم 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عرب معاشرے کے اندر 70 کا جو عدد ہے، اس سے 70 کا عدد مراد نہیں ہوتا، بلکہ عرب معاشرے کے اندر 70 کا لفظ بول کر کثرت مراد ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے معاشروں میں پاکستان، بر صغیر وغیرہ ہندوستان میں ہم نے جہاں کثرت پہ دلالت کرنی ہوتی ہے تو ہم 100 کا ہندسہ استعمال کرتے ہیں، 100 کا عدد۔ مثلا اگر کسی کو یہ باور کرانا ہو کہ میں نے یہ بات آپ کو بارہا مرتبہ کہی ہے یا یہ کام بارہا مرتبہ ہوا ہے، تو وہاں ہم لفظ 100 کو استعمال، یار آپ کو میں نے یہ بات 100 دفعہ نہیں بتائی، یا یہ کام 100 دفعہ آپ نے نہیں کیا، تو اس لفظ 100 سے 100 کا عدد مراد نہیں ہے کہ وہ گن کے 1 2 3 4 5 6 اور پھر 99 اور 100 مراد، بلکہ اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عرب زبان کے اندر جہاں کثرت پہ دلالت کرنی ہوتی ہے تو وہاں 70 کا یا 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نفل عبادت کرو گے تو وہ فرض کے برابر، اور فرض عبادت کی ادائیگی کرو گے تو وہ 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر۔ تو یہاں 70 سے مراد یہ کم سے کم عدد 70، اور زیادہ جتنا وہ رب چاہے گا کہ ہم اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، لیکن بدلہ جو ہے وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب کریم نے اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے احسان سے ہمیں زندگی میں پھر یہ ایک موقع دے دیا کہ زندگی میں اللہ نے ہمیں رمضان کی یہ بابرکت ساعات اور یہ بابرکت لمحات اللہ نے ہمیں نصیب کر دیے۔ ان ساعات و لمحات کی قدر آج ہماری سب سے بڑی بد نصیبی یا ہماری سب سے بڑی کوتاہی وہ یہ کہ آج ہمیں ان اعمال کی قدر نہیں ہے، ان اعمال کی اہمیت، اعمال صالحہ کی اہمیت، نیک اعمال کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی اہمیت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت اور اس کی نورانیت، آج چونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو جب ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں تو لہذا ان چیزوں کی ہمیں قدر بھی نہیں ہے۔ آج چونکہ ہمارا ماحول اور معاشرہ وہ ایسا بنا دیا گیا ہے
کہ آج ہمارے ماحول میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں اور ان کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت پہ ہمارے تذکرے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ تو پتہ ہے کہ فلاں ایریے کی پلاٹ کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، I-8 کے مکان کی کیا قیمت ہے، پلاٹ کی کیا قیمت ہے، دکان کی کیا قیمت ہے، F10 کے دکان کی کیا قیمت ہے، F10 کے مکان کی کیا قیمت ہے، یا E7 کے مکان کی کیا قیمت ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں علم ہے، اور ان چیزوں کا جب ہمیں علم ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی پتہ ہے کہ I-8 میں مکان مل گیا تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو جائے گا، F7 میں مکان مل گیا تو اس کی کیا جناب من ویلیو ہوگی، E7 میں مکان مل گیا تو اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا ہم اپنے ماحول میں تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے مسلمانوں کے عام معاشرے میں اعمال صالحہ کا تذکرہ اور اس پہ اللہ کی طرف سے انعامات، یہ ماحول اور یہ ذوق آج ہمارے معاشرے سے ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں ان اعمال کے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت اور اللہ کے ہاں اس کا بدلہ، آج ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اللہ مجھے کتنا بڑا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اس کی کتنی برکات اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ آج مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میرا الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ میرا لا الہ الا اللہ کہنا، ایک مرتبہ میرا سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ایک مرتبہ میرا سورہ اخلاص کا پڑھنا، ایک مرتبہ میرا سورہ ملک کا پڑھنا، ایک مرتبہ میرا سورہ یاسین کا پڑھنا میرے لیے کتنی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، مغفرتوں کے، بخششوں کے خزانوں کے منہ کھولتا ہے۔ ان چیزوں کا آج ہمیں کوئی احساس و ادراک ہمیں ہے ہی نہیں ہے، لہذا جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو لہذا ان چیزوں کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے رمضان آیا اور رمضان گزر گیا، نہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہماری وضع قطع میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہماری شکل و صورت میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہماری سوچ و فکر میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہماری پسند و ناپسند میں کوئی تبدیلی آئی۔ گویا رمضان آیا اور ایک روٹین کے مطابق جس طرح زندگی کے باقی 11 مہینے ہم گزارتے ہیں، اسی روٹین میں ہم نے رمضان کو بھی گزار دیا، اور اس چیز کا ہمیں احساس ہی نہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ایک خصوصی انعام اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت، ہمارے لیے بخشش، ہمارے لیے نجات، ہمارے لیے کامیابی، ہمارے لیے کامرانی کا جو اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیا تھا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ 6 تراویحیں پڑھ لی ہیں، آج 7ویں ہوگی۔ اپنے دل کو ذرا ٹٹولیں، تنہائی میں بیٹھیں، علیحدگی میں بیٹھیں، اور ذرا دل پہ توجہ دیں اور دل کو ٹٹولیں کہ 6 روزے میں نے رکھ لیے اور 6 تراویح میں نے پڑھ لی،
اور ان 6 تراویح میں اگر ایسی جگہ تراویح پڑھ رہے ہیں کہ جہاں قاری صاحب 1.5 سپارہ روزانہ تراویح پڑھا رہے ہیں تو 10 ساڑھے 10 سپارے وہ قرآن سن لیا ہے. جہاں 2 سپارے پڑھ رہے ہیں تو وہاں 12 سپارے سن لیے ہیں. جہاں 3 پڑھ رہے ہیں تو وہاں 15 سپارے سن لیے ہیں. تو اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو روزے میں نے تم پہ فرض کیے ہیں یہ صرف تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو، کھانا پینا چھوڑ دو، حلال چیزوں کو چھوڑ دو. صرف یہ مقصد میرا تم سے نہیں ہے. میں اگر تمہیں 11 مہینے کھلا سکتا ہوں تو اس رمضان میں تو میں تمہیں اس سے زیادہ کھلاتا ہوں. تم پر تو میں اپنے رزق کے دروازے مزید کھول دیتا ہوں، اپنی نعمتوں کے دروازے مزید کھول دیتا ہوں. میں نے جو تم پہ یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کی تراویح کا پڑھنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے کامیابی کا زینہ بنایا ہے، تو اس رمضان کو میں نے تم پہ دن کے روزے اور رات کی تراویح کے یہ اعمال اس لیے رکھے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ٹھنڈے دل سے غور کر لیں کہ جب سے یہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ شروع ہوا ہے، کیا اس رمضان نے، اس مبارک مہینے میں، کیا اس رمضان نے میری اور آپ کی زندگی پہ کوئی اثر کیا ہے؟ کیا میری اور آپ کی عملی زندگی اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اخلاق میں، میرے اور آپ کے کردار میں، میرے اور آپ کے معاملات میں، میرے اور آپ کے اعمال میں اس رمضان کے روزوں نے، رمضان میں تراویح میں قرآن کے سننے اور سنانے نے، اپنے انفرادی طور پر قرآن کے پڑھنے نے، اپنے انفرادی طور پر اللہ کے ذکر و اذکار نے میری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی وضع قطع شکل و صورت، میری اور آپ کی پسند اور ناپسند میں، کیا اس رمضان اور قرآن نے اب تک کوئی اثر کیا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ ٹھنڈے دل سے اپنا ذرا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تو کہتا ہے، اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، اللہ تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ رمضان اور رمضان کے یہ لمحات اور رمضان کے یہ اعمال، کہ ان اعمال کا اثر یہ ہے کہ زندگیوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، زندگیوں میں للہیت پیدا ہوتی ہے، زندگیوں میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے. کیا آج اس رمضان نے اور اس قرآن نے میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ جذبہ اور یہ تڑپ پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا میری اور آپ کی پسند اور ناپسند نے کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا؟ میری اور آپ کی ظاہری زندگی کی وضع قطع کیا اللہ اور اس کے محبوب کے حکموں کے مطابق ہو گئی ہے یا کہ نہیں ہوئی؟ کہ آج بھی میں اپنی شکل و صورت، اپنی وضع قطع اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر
اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، رمضان المبارک کا یہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں والا مہینہ یہ مجھے اور آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے اپنا جائزہ لیں، اپنی فکر کریں، غور کریں کہ اس رمضان نے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی کی ہے یا نہیں کی. اس رمضان کے اعمال نے ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کیا، رمضان آیا، شروع ہو گیا، اور میری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی سوچ میں، میری اور آپ کی فکر میں، میری اور آپ کے عمل میں، میرے اور آپ کی وضع قطع شکل و صورت میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل آج زنگ آلود ہو گئے ہیں کہ آج رمضان کی یہ بابرکت ساعات، آج رمضان کا یہ رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں والا مہینہ اور ان کے لمحات یہ آج میری اور آپ کی زندگی پر، میرے اور آپ کے دل پہ اثر کیوں نہیں کر رہا. جبکہ یہ قرآن تو وہی قرآن ہے، یہ قرآن تو وہی قرآن ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اور رمضان کی برکات وہی برکات ہیں، رمضان کی عظمتیں، رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں وہی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، انہوں نے جو بیان کی ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہ قرآن میں ہے نہ رمضان میں ہے. نہ قرآن میں زبر زیر پیش لفظ کی کوئی کمی بیشی یا قرآن کی تاثیر میں کوئی کمی بیشی، کوئی کمی بیشی نہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو رب نے لوح محفوظ سے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ رمضان کو یہ جتنی عظمتیں، فضیلتیں ملی ہیں، اس میں بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ رمضان کو اللہ نے یہ جو عظمتیں دی ہیں، جو فضیلتیں دی ہیں، جو برکتیں دی ہیں، جو مغفرتیں دی ہیں، جو بخششیں دی ہیں، آیا یہ رمضان کی اپنی عظمتیں، فضیلتیں ہیں، یا رمضان کو یہ ساری کی ساری عظمتیں، برکتیں اللہ نے قرآن کی نسبت کی وجہ سے دی ہیں کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اس قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا، تو قرآن کی اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو یہ عظمتیں، یہ برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ مغفرتیں عطا فرمائیں. اگر یہ قرآن رمضان میں نازل نہ ہوتا، اس پہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، بلکہ یہ کسی دوسرے مہینے میں نازل ہو جاتا، یہ شوال میں نازل ہوتا، یہ رجب میں نازل ہو جاتا، یہ شعبان میں نازل ہو جاتا، یہ یا جمادی الاول یا جمادی ثانی یا ربیع الاول یا ربیع ثانی کسی اور مہینے میں نازل ہوتا، تو کیا آج جو رمضان کو اللہ نے جو عظمتیں، فضیلتیں دی ہیں، یہ پھر بھی رمضان میں ہوتی؟ تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں، پھر رمضان کی یہ عظمتیں، فضیلتیں نہ ہوتی، پھر اسی مہینے کو یہ عظمتیں، فضیلتیں ملتی جس مہینے میں قرآن نازل ہوتا. تو گویا رمضان کی یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں، برکتیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ اس قرآن کی وجہ سے.
کہ قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو خود اندازہ لگائے کہ اللہ نے قرآن کی نسبت رمضان میں کے ساتھ کر دی، رمضان کو قرآن کی نسبت مل گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کے تعلق کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے ان عظمتوں سے نواز دیا، ان مغفرتوں سے نواز دیا، ان بخششوں سے نواز دیا۔ تو اگر مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ مہینہ عظمتوں والا ہو جاتا ہے، وہ مہینہ مغفرتوں والا ہو جاتا ہے، وہ مہینہ بخششوں والا ہو جاتا ہے، تو پھر جس انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی وہ انسان کتنا عظمتوں والا ہو جائے گا۔ جس سینے میں قرآن آ جائے گا، جس سینے میں قرآن کی محبت آ جائے گی، جس سینے میں قرآن کے ساتھ تعلق آ جائے گا، تو پھر وہ سینہ کتنا عظمتوں والا اور رفتوں والا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، تو عرض میں کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور رمضان المبارک میں دن کا یہ روزہ اور رات کی یہ تراویح میں قرآن کا سننا اور سنانا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو اللہ نے خصوصی انعام کے طور پہ عطا فرمایا، خصوصی انعام، کہ اللہ ان اعمال کے بدلے میں آج ہم، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری لاپرواہی کہہ لیں، ہماری جناب من بدقسمتی کہہ لیں کہ آج ہمیں اب ان اعمال کا اجر، ان اعمال کا بدلہ، ان اعمال کا ثواب، ان اعمال کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت، ان اعمال کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت، آج ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج عام مسلمان کو، آج مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو رمضان میں دن کا یہ روزہ رکھنا، اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی تو سب کو چھوڑیں، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ کو مشک و زعفران سے زیادہ اس روزے دار کی بدبو اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو تراویح جسے میں اور آپ گراں سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہ ایک مرتبہ جو جبین نیاز جو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کو 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 1500 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1500 درجات بلند ہوتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اندر جو میں بات کروں گا وقت اوپر ہو گیا۔ سنت